مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو نشوز کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی وہ نشور بھی ہے اور نشوز بھی ہے۔ یہ اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے بات چیت ہوتے ہوتے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں عرب، اس کھڑے ہونے کو۔ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لڑائی کے لیے کھڑا ہوا ہے، نافرمانی کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ توڑ پھوڑ کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ قوانین خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق، اللہ کے قوانین، ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر، سرایت کر جاتا ہے، رسوخ کر جاتا ہے، رخنا کر جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ہر چیز شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں اور خواتین جلدی اس کے نرغے میں آ جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں خواتین کو بہکاتا ہوں، ورنہ اصل میں سیکھنے جاتا ہے ان کے پاس، خواتین کے پاس جاتا ہے نہ کہ بہکانے کے لیے، بلکہ سیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، اور وہ سب کچھ سیکھ کے آ کے پھر دوسروں پر آزماتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیات بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن نے مکر خواتین کو عظیم قرار دیا ہے، بڑا، اور مکر شیطان کو ضعیف قرار دیا ہے، کہ عورتوں کا مکر، قید خواتین عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ شیطان کے مکر کو انسان آسانی سے جواب دے سکتا ہے، ناکام بنا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے مکر کو حضرت یوسف بھی ناکام نہیں بنا سکے، آخر جیل جانا پڑا۔ عورتوں نے ایسا مکر کیا کہ پاکیزہ معصوم نبی پھنس گیا عورتوں کے نرغے میں، اور زندان میں کئی سال زندان میں گزارنے کے بعد پھر نکل کر آئے۔ وہ خواب، وہ قیدی نے خواب دیکھی، وہ خواب تعبیر کی، اس نے تعبیر آ کے باہر بتائی، بادشاہ نے دیکھی، پھر بادشاہ کی تعبیر کے لیے جیل سے نکالا گیا بڑی تدبیر کے ساتھ۔ ایک یوسف کے بھائیوں نے مکر کیا، کنویں میں ڈالا، اور ایک مردوں نے کیا اور یوسف مصر جا پہنچے، اور دوسرا عورتوں نے مکر کیا کہ یوسف جیل جا پہنچے، نبی معصوم۔ نشوز معمول کی ازدواجی زندگی میں ایک فریق ناسازگاری پہ کھڑا ہو جائے، تفرقے کی باتیں شروع کر دے، زندگی کو بگاڑنے والی باتیں شروع کر دے، مطالبے ایسے کر دے، اعتراضات ایسے کر دے، ایسی ایسی شکیں نکالے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رہنے والا نہیں ہے یہ۔ اس کو نشوز کہتے ہیں۔ حقوق پورے نہ کرے، آداب پورے نہ کرے، احترام پورے نہ کرے۔ یعنی مثلا اگر مرد بات کرتا ہے، عورت جواب نہ دے، یہ نشوز ہے۔ یہ عورت کوئی بات کرتی ہے، شوہر جواب نہ دے، یہ نشوز ہے۔ یہ نظر انداز کرے یا توہین کرے، یا جو ان کے حقوق ہیں زوجیت کے وہ پورے نہ کریں، ہم بستری کے حقوق پورے نہ کریں۔ اگر پورے بھی کرے تو اس کو غلط طریقے سے مشروط کر کے، معاوضہ لے کر حق زوجیت کو پورا کرے، اور یہ نشوز کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں سے شقاق کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ نشوز، اگر نشوز ہو تو نصیحت کرو ان کو، نصیحت کے بعد ان کو تھوڑا تنہا رکھو، روابط ختم کرو ان کو، واہجروہن، روابط منقطع کرو ان کو، موبائل لے لو ان سے، تعلقات ان کے کنٹرول کرو، تاکہ نشوز ختم ہو، یہ نافرمانی نشوز ختم ہو، حقوق کی پائمالی ختم ہو ان کے اندر۔ اگر نشوز پیدا ہوا ہے فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ خب یہ سورہ نساء کی آیات 34 ہے کہ رجال سرپرست ہیں، مرد گھر کے، اور خواتین صالحات قانتات ان مردوں کے ساتھ باہمی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو نشوز کرتی ہیں عورتیں۔ ایک اور آیت میں مردوں کے نشوز کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورتوں کو خطرہ ہو کہ مرد نشوز کر رہا ہے،
مرد ازدواجی زندگی کو خراب کر رہا ہے، مرد پابند نہیں ہے آداب کا، وہ دونوں طرف ہیں برابر کے. جس طرح عورت کر سکتی ہے ازدواجی زندگی میں خلل، مرد بھی ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے. اور کئی زندگیاں مردوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا، اور کئی عورتوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا. اور دونوں کی خرابی میں ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ماں سے تلقین سنتا ہے کہ بیوی کو کیسے چلاؤں، بیوی اپنی ماں سے ہدایات لیتی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا کریں. یا پھر مرد اپنی عورت اپنی بیوی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے اور ان کا ادب احترام بجا نہیں لاتا، یہ بھی نشوز ہے. اور یا پھر عورت مرد کے شوہر کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. وہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کو شوہر کے رشتہ دار زہر لگتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اسپتال کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اگر وہ سن لے کہ شوہر کی ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، یا ان کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر یہ بالکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، آخری سانسیں ہیں. یہ پھر منع کرتا ہے ماں باپ کو کہ نہ آئیں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیوی بیمار ہے، یہ بالکل حالت نزا میں ہے. اور جو ہی سنتی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں، پھر فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے شفا دے دی ہے. اور ایسے جھٹکے نہیں دیا کرو مجھے تم، ایسے خطرناک کہ کسی وقت روح بھی قبض ہو سکتی ہے. یہ نشوز ہے. یہ عورتیں جو مرد کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں، یہ بھی نشوز کا ہی حصہ ہے. اس نشوز سے شقاق پیدا ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں اگلی آیت، آیا 35 سورہ نساء. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس کا ستون پہلے قائم کرو. وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد مرد بن کے رہے، گھر میں ذمہ دار بن کے رہے، ذلیل بن کے نہ رہے، اور حقوق پورے کرے، اپنا جو گھر کا نظام ہے وہ اپنے اختیار میں رکھے. دوم، خواتین جو صالحات ہیں، قانتات ہیں، ہمکار ہیں، ہم فکر ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مرد کا ساتھ دے رہی ہیں، نہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی ہے نہ عورت کی طرف سے، یہ بہترین زندگی ہے. اور اگر کوئی نشوز کرتی ہے عورت تو اس کو وہیں پہ روکو، نشوز کو روک لو، نافرمانی کو روک لو اس کو. اگر نافرمانی نہیں، اگر ترک کرتی، نشوز جاری رکھتی ہے، نشوز کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اس کے اس مزاج کی وجہ سے، اس کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. شقاق یعنی شگاف، علیحدگی، جدائی. اگر جدائی پر چلا جائے معاملہ، نشوز آگے بڑھ جائے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پھر کیا کرو؟ پھر یوں نہیں ہے کہ دونوں خاندان اپنی سیلفیاں تیار کریں، موبائل تیار کریں اور روز کی رپورٹنگ کریں کہ ابھی اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ توپ خانہ ہے، اس گھر میں یہ توپیں چل رہی ہیں، یہ لڑکی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لڑکے کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چونکہ جب نشوز ہوتا ہے اور جدائی تک بات آ جاتی ہے، خوف جدائی ہو جاتا ہے یا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، خاندان کے سامنے. پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورا خاندان اس میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے یہ کام کرنا ہے. تو اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا، فوراً، فَابْعَثُوا فوراً، نہ کہ کل دیکھیں گے، اگلے ہفتے دیکھیں گے، ابھی کاروبار ہے، ابھی سفر پہ ہیں، واپس آئیں گے دیکھیں گے ان کا جھگڑے کا کیا کرتے ہیں. فوراً جو ہی معلوم ہوا، احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے، فوراً فَابْعَثُوا، فوراً اہتمام کرو، جرگہ بلاؤ. کس کا؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک فیصل، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا،